الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ موب لنچنگ اے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو یا ہجومی دہشت گردی، ہجومی قتل، ایک نیا نقطہ نظر اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ویسے اس سے پہلے جب میرا خطبہ ہوا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ پرپز آف لائف پر بات کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد والی کبھی بھی گفتگو کا موقع ملے جمعہ میں تو پھر انشاءاللہ ہم پرپز آف لائف پر آئیں گے، اس لیے کہ یہ اس سے ملا جلا موضوع ہے۔ ہندوستان میں اس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں جس سے بچہ بچہ واقف ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فوراً اس کا حل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ویڈیو آیا جس میں مسلمانوں یا مسلم کسی ایک فرد پر تشدد کیا جا رہا ہے تو بہت سے سلوشنز لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں کچھ سنجیدہ سلوشنز بھی ہیں اور کچھ انتہائی نامعقول اور غیر سنجیدہ سلوشنز بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس ملک میں ہجومی تشدد، ہجومی دہشت گردی، موب لنچنگ جب کہتے ہیں لنچنگ میں موت کے گھاٹ اتارنا معنی شامل ہے، تو کبھی تشدد ہوتا ہے اور کبھی ہجوم کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ واقعات ہندوستان میں پہلی بار نہیں ہو رہے ہیں، یہ واقعات تو ادھر چونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں اور بالکل اپنی پوری قوت کے ساتھ پرزور طور پر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مسلم نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ ان واقعات کو پھیلاتے ہیں وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا کوئی بھلا نہیں کرتے، وہ دشمنوں کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ دشمن جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر خوف کی نفسیات طاری ہو جائے، ان پر دہشت طاری ہو جائے، وہ پسپا ہو، وہ اپنے آپ کو وڈرا کریں، پیچھے کی طرف جائیں، اس مقصد کے لیے جب یہ ویڈیو بناتے ہیں اور سرکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس کو سرکولیٹ کر کے ان کی مقصد براری کرتے ہیں اور ان کے خاکے میں، ان کے نقشے میں رنگ بھرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ڈس سروس ہے۔ یہ پہلے تو اس موضوع کی شروعات ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہیجان کی کیفیت، اس سے خوف کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن جو منصوبے بناتا ہے اس میں کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ فارورڈ کرنے والے کو پتا ہے کہ فارورڈ کرنے سے کوئی سلوشن نہ اس کے ذہن میں ہے، نہ جسے فارورڈ کیا جا رہا ہے اس کے ذہن میں ہے، اور سلوشن جن لوگوں نے پیش کیا ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرض کی تشخیص کے بغیر سلوشن کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے اور کہے کہ مجھے بخار ہے تو فوراً ڈاکٹر آدھے سیکنڈ سننے کے بعد اگر گولی لکھ دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اناڑی ہے۔ بخار کیوں آیا؟ پیشنٹ کی پوری ہسٹری دیکھنی پڑے گی، سمٹمز کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ لیکن اناڑی ڈاکٹر یہ ہوگا کہ آدھے سیکنڈ سننے کے بعد وہ فوراً گولی لکھ دیتا ہے۔ یہ جو اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کیا ایشو ہے۔ تشخیص جب کریں گے مرض کی تب ہم علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ ہوتا رہا ہے، آزادی سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ فسادات میں کیا ہوتا ہے؟ موب لنچنگ ہی تو ہوتا ہے۔ ہجوم کسی کے گھر پر، کسی کے محلے پر دھاوا بولتا ہے اور دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں،
عورتوں کے پیٹوں کو چاک کیا گیا ہے، بچوں کو نکالا گیا ہے، سامنے قتل کیا گیا ہے. کیا یہ واقعات پہلی بار ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ہجومی تشدد ہے، یہ بھی تو موب لنچنگ ہے. آزادی کے بعد جتنے فسادات ہوئے، یہ فسادات کیا ہیں؟ یہ بھی تو موب لنچنگ ہی ہیں. 2002 کے فسادات کیا ہیں؟ یہ بھی تو موب لنچنگ ہے. 1984 میں سکھوں پر جو کچھ کیا گیا، بیچارہ کوئی معصوم تھا جو بے گناہ جا رہا ہے، لاری ڈرائیور، اسے اتارتے، اس پر پیٹرول چھڑکتے، زندہ جلا دیتے. 1984 کی بات ہے. تو یہ تو ہجومی تشدد اور قتل کے وارداتیں ہونا اور کسی کو بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ پہلا واقعہ ہوا، تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور اس سے پہلے مسلمانوں پر جو سنگین مظالم ڈھائے گئے کوٹا کے ذریعے سے، ٹاڈا کے ذریعے سے، چونکہ یہ زمانہ پورا ہمارے پاس سوشل میڈیا کا نہیں تھا، تو اسے ہم نے کسی اور خانے میں ڈال دیا، اور ادھر جو 70-80 واقعات ہوئے ہیں اسے ہم نے اس خانے میں ڈالا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں موب لنچنگ ایک کامن فیکٹر رہا ہے. جب بھی سیاسی طور پر کسی کو حریف مانا جاتا ہے، کسی طبقے سے خطرہ ہوتا ہے، کسی کو جکڑنا ہوتا ہے، تو موب لنچنگ کی جاتی ہے، ہجومی تشدد کیا جاتا ہے. پوری تاریخ گواہ ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں گے تو پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ہوا. ہجومی تشدد ہوا. ہمارا نقطہ نظر الگ ہے اسلام کا، لیکن یہ ہے کہ عیسائیوں کو جو نقطہ نظر ہے، یہودیوں کو جو نقطہ نظر ہے، قرآن مجید نے اسے کوٹ کیا ہے سورہ نساء کے اندر، اور کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، وقالوا، وہ کہتے ہیں، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو دعویٰ کرتا تھا رسول اللہ ہونے کا، اسے ہم نے قتل کیا. قرآن نے کوٹ کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے، قتل کیا، ہم نے قتل کیا. کیسے قتل کیا اس کی تاریخ قرآن بیان نہیں کرتا. بائبل کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہے، ہجومی تشدد کے ذریعے سے قتل کیا گیا. اور قرآن کہتا ہے قتل ان کا نہیں ہوا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے انہیں صلیب پر نہیں چڑھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ متشبہ بنا دیا گیا، ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا. قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی تاریخ کے مطابق نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر پکڑا گروپ نے، یہودیوں کا ایک گروپ نے، اور پکڑنے کے بعد ان کے کپڑے اتار دیے، ان کو شراب پلایا گیا، ان کی زبان سے بعض نازیبہ کلمات کہنے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا، جیسے آج بھی ہوتا ہے. یہ ان کی تاریخ ہے، میں اپنی تاریخ نہیں بیان کرتا ہوں، ان کی تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں انا قتلنا مسیحا، ہم نے مسیح کو ہم نے قتل کیا. پھر اس کے بعد نعوذ باللہ ان کو تماچے لگائے گئے، مار پیٹ کیا گیا. ان کے چاروں کتابیں جو بائبل کی وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بہت خاموش تھے، صبر سے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، تشدد کیا. اور کہتے ہیں سینہائیڈرین، ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ہجوم فیصلہ کرے گا کہ اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا، اور وہیں اس کو سزا دی جائے گی، جس کے لیے تورات کی زبان میں سینہائیڈرین ہے. تو سینہائیڈرین حالانکہ تورات میں ہے کہ علماء یہود کا ایک گروپ ہونا چاہیے جسے ہم شرعی پنچایت کہتے ہیں، شرعی عدالت کہتے ہیں. اس کے لیے ان کے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ علماء یہود بیٹھیں گے، ان کے پاس کوئی کیس آئے گا تو وہ اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد اسے کیا شریعت کے مطابق سزا ہے وہ دی جائے گی. لیکن سینہائیڈرین کا غلط استعمال کیا انہوں نے، اور یہودی کے لوگ جمع ہوئے، وہیں حضرت عیسیٰ پر تشدد کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا وہ وہاں کا رومن امپائر کا جو گورنر تھا پوائنٹس، اس پوائنٹس کے حوالے کیا. پھر اس نے رومن امپائر میں جوڈیشری کے حوالے کیا، اور ان کو دو چوروں کے بیچ میں ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. ان کی کہانی ہے، یہ ان کی کہانی ہے. قرآن کے حساب سے عیسیٰ نہیں تھے تو کوئی اور تو تھا ضرور جس پر انہوں نے تشدد کیا. حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ جو ان کے 12 حواریوں میں سے ایک منافق تھا جس نے یہ ساری سازش رکھی. وہ اسلامی مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دیا گیا، وہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ یہی عوامی تشدد کیا. کب نہیں ہوا عوامی تشدد؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یورپ جسے آج ہم بہت ہی ترقی یافتہ مانتے ہیں اور تہذیب کا نمونہ مانتے ہیں، ابھی 200 سال پہلے تک، یعنی 1850 تک مطالعہ کر لیجئے. وچ ہنٹنگ، وچ کرافٹ، آپ گوگل میں چاہیں تو جا کر دیکھ لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے. چڑیل، جادوگر، ساحرہ،
اس طرح کے لوگوں کو، بعض لوگوں کو نشاندہی کرتے تھے. ایک الزام لگانا ضروری ہوتا ہے مارنے سے پہلے. جیسے یہاں آج کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانے والا، کیٹل تھیف، یہ سب جو نام لگا دیتے ہیں، کوئی الزام لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد قتل کرتے ہیں. تو یہ جو وچ ہنٹنگ ہے، یہ جو چڑیل جسے کہا جاتا ہے، ان کا جو قتل کیا گیا، پڑھ لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یورپ کے اندر جو سیاسی مخالفین ہوتے تھے ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کے بعد اسے اٹھا کر زندہ جلاتے تھے. کم سے کم اتنا کرتے تھے کہ ان کو جلانے سے پہلے گلا جو ہے کسی کپڑے سے گھونٹتے تھے، اس کے بعد آگ میں جلاتے تھے. اور یہ پوری تاریخ ہے. جرمنی کی آپ پڑھ لیں، فرانس کی آپ پڑھ لیجئے، نارتھ افریقہ کی آپ پڑھ لیں، امریکہ کی تاریخ پڑھ لیجئے. وچ ہنٹنگ ہمیشہ رہا ہے. جو موب کا جو ہے تشدد ہے، موب فیصلہ کرے گا، ہجوم فیصلہ کرے گا کہ یہ جادوگر ہے. اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. پینک کریٹ کرنا ہوتا ہے، خوف کریٹ کرنا ہوتا ہے. پینک اور خوف کریٹ کرنے کے بعد اسے پکڑتے، اسے اٹھا کر جلاتے. تاریخ پڑھ لیں تو پتا چلتا ہے کہ 300 سالوں میں یورپ میں 5 لاکھ سے 10 لاکھ کا اسٹیمیٹ لوگوں نے بتایا. پورے ٹیبلر کالم کے اندر بتایا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ سے 10 لاکھ لوگوں کو مارا گیا وچ کے نام سے، جادوگر کے نام سے، ساحر کے نام سے، چڑیل کے نام سے، لوگوں کو جو قتل کرتے تھے. ہندوستان کے اندر چھوٹا ناگپور کا جو علاقہ بہار کا ہے، سینگ بھوم، وہاں ٹرائبل ایریا ہے. وہاں ٹرائبل ایریا میں انگریز کے آنے تک، انگریزوں نے آنے کے بعد اسے ختم کیا ہے. یہاں بھی چڑولے کے نام سے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہماری فصل برباد ہو گئی، اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے باپ بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا بچہ مر گیا. یہ الزام لگاتے تھے. اور اس کے بعد یورپ کے لوگ تو اسٹرینگولیٹ کرتے، گلا دباتے، اس کے بعد آگ میں ڈالتے تھے. لیکن ہندوستان کے لوگ تو آگ جلاتے تھے اور زندہ اس میں انسانوں کو پھینک دیتے تھے. یہ پوری لمبی تاریخ ہے. انگریزوں نے آ کر اسے رکوایا تھا، قانون لگایا تھا کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. کسی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے لا ول ٹیک اٹس اون کورس، قانون جو کچھ کرے گا وہ کرے گا. ہندوستان کے اندر چھوٹا ناگپور کا علاقہ اس کے لیے مشہور ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. یہ سب واقعات تو ہوتے رہے ہیں، پہلی بار نہیں ہے. یہاں بدھسٹ کیوں ختم ہو گئے؟ ایک زمانے میں وہ ڈومیننٹ تھے. ان کے گاؤں پر حملے کیے جاتے تھے، موب لنچنگ کیا جاتا تھا، اور ان کو یہاں اعلیٰ ذات کے لوگ اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے تشدد کرتے تھے. جب وہ لوٹ کرنے آتے تھے وہ بکھر جاتے تھے اور ساؤتھ انڈیا کی طرف چلے گئے، کدھر کدھر لوگ چلے گئے. اور ان کے درمیان بنیادی طور پر اختلاف تھا گائے کا. بدھسٹ گوشت کھاتے تھے گائے کا، اور یہ گائے کے گوشت کھانے پر منع کرتے تھے اور جھگڑا ہوتا تھا. یہ گائے کا گوشت کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، 1800 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بدھسٹ کا خاتمہ کیسے ہوا، تشدد کے ذریعے سے، موب لنچنگ کے ذریعے سے. اور جو لوگ اپنے ایمان پر باقی رہنا چاہتے تھے وہ گوفوں میں، غاروں میں چلے گئے، اور باقی لوگ جو ہے بھاگ گئے، اور پورا جو ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پھیلتا گیا. بدھزم ہندوستان سے ختم ہو گیا. اسلام کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید جس کا نام لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. قبیلہ مخزوم کی وہ ایک لونڈی تھی. حذیفہ نام کا ایک آدمی ان کا مالک تھا. اس نے اپنی لونڈی کو یاسر سے شادی کروائی، اور ان کے بطن سے عمار نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا. اور اسلام قبول کرنے والوں میں چھٹا نام آتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، چھٹا نام آتا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عوامی تشدد ان کے ساتھ بھی کیا گیا، موب لنچنگ ان کو بھی کیا گیا. ان کو جو ہے کیچڑ کے پانی میں ڈبو کر رکھتے تھے، ان کو اور ان کے شوہر اور ان کے بچے کو. یہ ہے کہ ان پر زرہ پہناتے لوہے کے، اور گرم دھوپ میں کھڑا کرتے، بہت اذیت ناک سزائیں دیتے، تشدد کرتے. آخر کار ایک دن شقی انسان ابو جہل نکلا اور نیزہ پھینک کر مارا، اور حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی. یہ موب لنچنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پورا پروسیس میں نے بتایا کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں، تاریخوں میں یہ رہا ہے، اس کے پیچھے تشخیص کریں گے تو 3 ایشوز ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک آئیڈیا کو ڈومیننس جب چاہتا ہے، ایک آئیڈیا، ایک تہذیب، ایک مذہب، ایک فلسفہ، تو وہ دوسرے کو کسی کو حریف بناتا ہے، کسی کو اپنا دشمن بناتا ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے. دوسرا ہے فیک نیوز پھیلاتا ہے. یہ کیٹل کا چوری کرنے والا، یہ جادوگر ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا الزام تھا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں الزام تھا کہ یہودیوں کے عبادت گاہ کو یہ ڈھانا چاہتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بادشاہ قرار دیتے ہیں. یہ سب الزام لگایا. اس کے بعد نعوذ باللہ انہوں نے اپنی دانش میں ان کو قتل کیا. اسلام تو کہتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. ٹائٹل لگاتے فیک نیوز کو پھیلائے تھے. نمبر 2 پہلا واقعہ ہے کہ سیاسی حریف بنایا جاتا ہے. نمبر 2 اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک ٹائٹل لگایا جاتا ہے، فیک نیوز کو عام کیا جاتا ہے. فیک نیوز کی مشینری تو آج بہت عام ہے،
بہت کام کرتی ہے کہ جھوٹی بات کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ بس میں، ٹرین میں اور فلائٹ میں ایک مسلمان کو بازے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک دوسرا آدمی ذرا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فیک نیوز کا اثر ہے۔ اور تیسرا اس کے بعد ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پریجوڈائز، تعصب۔ اتنا فیک نیوز کو پھیلایا جائے، حریف کو اتنا سخت بنایا جائے جس کے نتیجے میں عام لوگوں کے اندر تعصب پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ تو قتل کی واردات سے پہلے، ہجومی تشدد سے پہلے، ہجومی غنڈہ گردی سے پہلے یہ تین پروسیس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کو سیاسی حریف بنایا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کے بارے میں غلط باتیں، جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں، اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ کے خلاف تعصب کو بھڑکایا گیا۔ سوال یہ کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے تو مرض کی تشخیص ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور کفار و مشرکین ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ یہ بات بھی تاریخ میں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، ہجومی تشدد ہمیشہ سماج کے چھوٹے طبقے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے بڑے جو لوگ تھے، جو بزنس والے تھے، جو تاجر تھے، ان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ جو غلام تھے، کمزور طبقے کے لوگ تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ سے ماب لنچنگ یا ہجومی تشدد کیا گیا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں نے آپ کو یورپ کی سنائی، وچ ہنٹنگ کی، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا چھوٹا ناگپور کا علاقہ بہار میں جو ہوتا تھا، یا اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس میں صاف طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی چھوٹے طبقے کے لوگوں کو، کسانوں کو اور بے روزگار لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ ان کی ایک سازش، ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اب اس کے بعد سلوشن کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں صحابہ کے سلسلے میں بھی یہ جو مذاق کرتے تھے، یہ جو فیک نیوز پھیلاتے تھے، یہ جو تعصب ان کے خلاف پیدا کرتے تھے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جو مجرم تھے، جو فاسق تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ جب ان کے اوپر سے گزرتے تو کن آنکھوں سے اشارہ کرتے، طنز کرتے۔ اس زمانے میں یہی کرتے تھے۔ آج آپ کے خلاف کارٹون بنایا جاتا ہے، آج آپ کے خلاف فیک نیوز پھیلایا جاتا ہے، آج آپ کے خلاف ہزار باتیں بنائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ۔ اور اپنی بیوی بچے کی طرف لوٹتے تو خوشی خوشی لوٹتے تھے کہ آج ہم نے ایک مسلمان کو ستایا، آج ہم نے ایک مسلمان کو مارا، آج ہم نے ایک مسلمان کا مذاق اڑایا۔ وہ تو مزے لیتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا قَالُوا، جب وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ان کو دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ارے یہی وہ گمراہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہمارے ہاں ہو رہا تھا۔ یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر گمراہ ہونے کا ایک ٹائٹل چشمہ کرتے تھے۔ ٹائٹل دینا ضروری ہے۔ میں نے جو باتیں بیان کی قرآن کی اس آیت میں آپ کو ملے گا کہ ٹائٹل فکس کرنا بھی ایک ضروری ہوتا ہے، فیک نیوز کا پھیلانا بھی ضروری ہوتا ہے، تعصب کو پھیلانا، کنٹمپٹ کو پھیلانا، نفرت کو پھیلانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ تشدد کرتے ہیں۔ قرآن کی ان آیتوں میں یہ پورا پروسیس ہم کو ملنے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد سلوشن کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سلوشن یہ ہے کہ آپ کو سیاسی حریف بنایا گیا تو مسلمانوں کو یہ احساس ختم ہو گیا کہ اصل میں ہمارا ایک کام تھا، باطل کے لیے، باطل کے کلمے کے لیے علماء کو پکڑتے اور انگریزی زبان سے باطل کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، اور ہمارا کام تھا حق کا کلمہ بلند کرنا، ہمارا کام تھا حق کی دعوت کو عام کرنا، باطل اپنی دعوت کو عام کرنے، باطل اپنے غلبے کے لیے، باطل اپنے تسلط کے لیے، کفر اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ حق کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اور حق کے علمبرداروں کا کام کیا تھا کہ حق کو لے کر اٹھتے علمبردار اور کھڑے ہو جاتے اور حق کی دعوت دیتے، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ 1930 کے دہے میں ایک بندہ خدا اٹھ کر کھڑا ہوا اور لوگوں کو اس نے پکارا کہ آؤ قرآن کو تھامو اور اس کے ذریعے سے دنیا پر غالب ہو جاؤ۔ ترجمان القرآن کے پرچے کے ذریعے سے اس نے امت کو صدا دی اور ندا دی، لیکن امت کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ کبھی اسے جو ہے سیاستدان کہا گیا، کبھی اسے کوئی اور الزام لگایا گیا، اس کی باتوں پر کان نہیں دھرایا گیا، اور اسلام اور سیاست کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس نے پکارا کہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ، تم حق کے دائی ہو اور حق کے علمبردار ہو، تم عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو۔ الجہاد فی الاسلام میں مصنف نے لکھا کہ تم ایک مشتری امت ہو، تمہارے سامنے ایک مشن ہے اور اس مشن کی خاطر تم کو جینا اور مرنا ہے۔ لوگوں نے انسنی کر دی، اور آج لوگوں کو احساس ہوتا ہے ہاں سیاست بھی بہت ضروری ہے، سیاست میں بھی ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو آج ہمیں برے دن دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن آج سے تقریباً 80 سال پہلے جب بندے خدا نے آواز لگائی تو لوگوں نے انسنی ہی نہیں کی بلکہ شدید مخالفت کی، اور کیا کیا الزامات ان پر نہیں لگائے گئے۔ اللہ کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین اونچا مقام عطا فرمائے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حق کے علمبردار بننا یہ پہلا سلوشن ہے، یہ لارجر سلوشن ہے
یہ بگر پکچر ہے. یہ تو چھوٹے واقعات ہمیشہ سے ہوتے رہے. سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے آپ کو یہ بہت سیریس اور انٹینس لگتا ہے. اس سے پہلے سے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. لیکن حق کے علمبردار جس دن امت مسلمہ بن جائے گی, حق کی دائی بن جائے گی, حق کا مشن لے کر اٹھے گی, اسلام کی دعوت کو ہندوستان میں عام کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائے گی, اور مل جل کر جب کام کرنے لگیں گے تو اس ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے. نمبر 1 ہے. نمبر 2, وہ فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں, تو آپ کا کام تھا حق کی بات کو پھیلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور وہ اپنے آپ کو بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دوسرا سلوشن ہے فیک نیوز کا جواب, صحیح نیوز کو پھیلانا, عام کرنا, کمیونیکیٹ کرنا. کمیونیکیشن کو ہم نے روک دیا. آج ہمارے پاس واٹس ایپ میں جو لوگ ہوتے ہیں, فیس بک میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا چیزیں پھیلاتے ہیں آپ جان سکتے ہیں. نوجوانوں کے فیس بک پہ دیکھ لیجئے وہ کیا کنٹینٹ ہیں جو فارورڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا کام تھا سیمینارز کے ذریعے, سمپوزیمز کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, پیپرز کے ذریعے سے, ریسرچ کے ذریعے سے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہر ذریعے سے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے. مسلمانوں کے بارے میں صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے. ہم نے صحیح تصویر پیش نہیں کی تو ہماری غلط تصویر پیش کی گئی. ہمیں معلوم ہے کہ صاحب ان کا ایک جو ہے سوشل میڈیا ونگ ہوتا ہے, ملینز آف روپیز وہاں خرچ کیے جاتے ہیں, ہزاروں نوجوان وہاں کام کرتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا اس کام کو کرنے سے؟ آپ کے نوجوانوں کو کس نے منع کیا مجتمع ہونے سے اور وہاں صحیح کنٹینٹ کو تیار کر کے دنیا میں عام کرنے سے؟ کس نے روکا؟ آپ چھوٹے چھوٹے سلوشن بولتے ہیں, اور نازیبا سلوشن تو آج کل کچھ لوگ بتا رہے ہیں جو بالکل نامعقول ہے اور امت مسلمہ کے لیے تباہ کن ہے. یہ سلوشن پیش کرتے ہیں. اصل سلوشن تو یہ تھا کہ فیک نیوز کا جواب, غلط آپ کے بارے میں جو تصویر بنائی جا رہی ہے اس کی صحیح تصویر بنانا ہماری ذمہ داری تھی. ہم کر سکتے تھے, آج بھی کر سکتے ہیں, ہمارے لیے آزادی موجود ہے, لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے میڈیا کو ایک زمانے میں حرام قرار دے رکھا تھا, ہمارے نزدیک حرام تھا, اور آج کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے, آج ہمارے پاس پیپر نہیں ہے, لیکن آج سے 20 سال پہلے لوگوں نے اس پر حرام کے فتوے لگا رکھے تھے. یہ تو امت مسلمہ کا پرابلم ہے کہ مسائل کو قرآن سے سمجھنے کی بجائے کسی اور سورس سے وہ سمجھتے ہیں. قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھتے تو نہ میڈیا حرام تھا, نہ نیوز پیپر حرام تھا. اس زمانے میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا, لیکن ہماری تنگ نظری کہ کیا کہیں کہ کسی زمانے میں یہ مائک بھی حرام تھا, لیکن آج سب لوگ مائک پہ استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب پر بہت کافی لکھا. رسائل و مسائل میں یہ سب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. تو دوسرا کام ہے, پہلا کام یہ ہے کہ سیاسی حریف بنایا گیا, بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حق کا حریف بننا چاہیے, حق کے علمبردار بننا چاہیے. دوسرا سلوشن ہے کہ فیک نیوز کا جواب یہ ہے کہ آپ صحیح نیوز کو دنیا میں عام کرتے. اور تیسرا سلوشن یہ ہے کہ تعصب کو انہوں نے عام کیا, اور تعصب ایک لمبا موضوع ہے جس پر کبھی انشاءاللہ الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے. تعصب کا جواب ہے محبت. تعصب کا بہت سا سلوشن ہے جسے سائیکالوجی کی زبان میں پریجوڈائز کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پارٹیسپیشن ہے, اس کا جواب ہے کمیونیکیشن ہے, اس کا جواب ہے ریپرزنٹیشن. یہ سب موضوعات تفصیل کے طالب ہیں, کبھی ان پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. لیکن تعصب کا جواب محبت ہے. ہم اپنے پاس پڑوس والوں سے محبت کرتے, ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے, ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے. اور اس ملک میں جو قوم بستی ہے ان کے ہاں کتنے ایشوز ہیں, ان کی عورتیں ابینڈن کر دی جاتی ہیں, ان کے ہاں جو ہے جہیز کے لیے مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے ہاں آنر کلنگ ہوتا ہے. یہ سب مسائل ہمارے مسائل ہیں. اگر ان مسائل کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے سماج میں جاتے, محبت کا پیغام عام کرتے, وہاں کے پرابلمز کو ہم سالو کرتے, تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے نہیں پڑتے تھے. تو تعصب کا جواب یہ ہے کہ ہم وہاں گھلے ملیں, وہاں جائیں, وہاں کمیونیکیٹ کریں, وہاں گفتگو کریں, ان کے ساتھ دوستی کریں, انسانی تعلقات کو بڑھائیں. اس کی بجائے تعصب کا جواب ہمارے پاس بھی تو تعصب ہے, ہم بھی تو پریجوڈائزڈ ہیں, ہم بھی تو ایک عینک لگا کر ان کو دیکھتے ہیں, ان کے ہر پد کو ہمارے پاس بھی تو ایک ٹائٹل ہے, ہم بھی ٹائٹل لگا کر ان کو پکارتے ہیں. ہم ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے نہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر پر پیدا کیا ہے. تو سلوشن, پرماننٹ سلوشن, ٹیمپرری سلوشن آپ جتنا چاہیں بولیں, وہ صحیح ہے. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے راہ میں شہید ہونے والے, شہادت پانے والوں کے لیے ہم افسوس مناتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم لوگوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں. جو بندہ خدا اللہ کے دین کے لیے کام آ گیا, اس کا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا, اسے شہید کر دیا گیا. تو ہم کو تو کہنا چاہیے ایک بندہ خدا ہماری طرف سے کام آ گیا, امت مسلمہ کی طرف سے, اور شہادت کا درجہ پا گیا. یہ مایوسی اور ماتم کا موقع نہیں ہے, شہادت انہوں نے پائی ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ لارجر پکچر میں ہم اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھیں, ہم جو ہے صحیح بات کو کمیونیکیٹ کریں, ہم لوگوں کے درمیان جائیں,
جائیں, گھلیں ملیں, محبت اور پیار بانٹیں, اور نفرت کو جو ہے پیار سے جو ہے کاؤنٹر کرنا چاہے. ادفع باللتی ہی احسن, قرآن کہتا ہے کہ جو برائی کرے اس کا جواب تم کو اچھائی کے ساتھ کرنا چاہیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, قرآن کہتا ہے کہ برائی جب کوئی تم سے کرتا ہے, کوئی تم سے دشمنی کرتا ہے, تم اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرو گے تو بعید نہیں کہ وہ آدمی جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا عزیز دوست بن جائے گا, جگری دوست بن جائے گا. یہ عین ممکن ہے. اس کے لیے قرآن جو کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ برائی کو کیسے ہم دور کریں, بھلائی سے, اچھائی سے, پازیٹیو کیسے ہم موو کریں. یہ آئیڈیا ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن نے تو اصول دے دیا ہے کہ آپ کو دفاع کرنا ہے, آپ کو ڈیفنس کرنا ہے, اور بہترین طریقے سے ڈیفنس کرنا ہے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم کو اس کا خاکہ بنانا پڑے گا, اس کا پروگرام بنانا پڑے گا. یہ ہمارے پاس آئیڈیا نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور قرآن کہتا ہے یہ چھوٹے عزم والے لوگوں کا کام نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, صبر چاہیے. اس کے لیے اپنے موقف پر جمنا چاہیے, جلدی گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے, کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس وقت ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ کمپرومائز کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کمپرومائز نہیں کرنا ہے, گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے. اپنے موقف پر ڈٹنے کا نام صبر ہے. اور کہا کہ یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. یہ چھوٹے چھچورے اور جلدی سے ہتھیار ڈال دینے والے, ایمان کو بیچ دینے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. مضبوط خوا والے اور بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ذو حظ عظیم, جو بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں, انہی کے بس کی یہ بات ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جی, تو میں اپنی بات کو ختم کر چکا, اور اس موضوع پر میں نے بتایا کہ ہم کو کچھ دور رس لانگ ٹرم کام کرنا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھنے کے بجائے ایک بڑے منصوبے کے ساتھ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.